बेसिकली आज से तकरीबन 100 साल पहले 1915 के अंदर 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो इंसानी हिस्ट्री में चंद बड़े, आप समझ लें, फिजिक्स की फील्ड के लोग हुए हैं, उनमें से एक हैं। बेशक 1879 में ये पैदा हुए और 1921 में इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया फिजिक्स की फील्ड में, और 1955 में इनकी डेथ हुई। और इनका वो जुमला बड़ा मशहूर है, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। रिलीजन आपको वो इल्म देता है जो नॉलेज ऑफ अनसीन, और वो जाहिर है कि रिवील्ड नॉलेज क्रिएटर की तरफ से आता है। दूसरा एक्वायर्ड नॉलेज है जो साइंस का इल्म। तो रिवील्ड नॉलेज वही का इल्म हो या एक्वायर्ड नॉलेज साइंस का इल्म, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये दोनों लाजमो मलजूम है। बेशक। तो रिलीजन विदाउट साइंस, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। अल्लाहू अकबर। रिलीजन साइंस के बगैर अंधी है। रिलीजन को समझने के लिए आपको साइंस समझनी पड़ेगी। इसलिए देखें कुरान पाक में 1000 से ज्यादा आयात जो है ना, वो साइंस की फील्ड से रिलेटेड है, जिसको हम साइंस के फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर कह लें। अल्लाह ताला की कुदरत के यानी जो मज़ाहिर इस कायनात में फैले हुए हैं। गॉड इज दी ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। खुदा ही वजाहत है इस कायनात में होने वाले हर फिजिकल इवेंट की। इस कायनात में जो कुछ हो रहा है उसकी एक ही वजाहत है कि ये किसी की मर्जी से हो रहा है। साइंस सिर्फ फिजिकल लॉज के साथ डील करती है, जो कानून कुदरत हैं अल्लाह के बनाए हुए, उन्हीं लॉज को यूज करके साइंस ह्यूमैनिटी की बेहतरी के लिए काम करती है। कोई लॉ खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो पाबंद है उसकी। अल्लाह ताला ने लॉ ऑफ बॉयंसी रखा है, कुव्वत उछाल, इसको साइंस यूज करती है, और उसकी बुनियाद के ऊपर बहरी जहाज जो है समुद्रों में चलते हैं और हवाई जहाज हवा में। लेकिन लॉ ऑफ बॉयंसी तो अल्लाह का बनाया हुआ है ना, वो खत्म हो जाए अगर लॉ ऑफ बॉयंसी अगर अर्शमीदस ने बताया तो उसने डिस्कवर किया है। अर्शमीदस क्रिएटर नहीं है इस लॉ का, डिस्कवर करने वाला है। बेशक। साइंस जब कोई चीज डिस्कवर करती है तो बाज़ औक़ात लोगों को ये वसवसा आता है साइंस ने कोई कारनामा कर लिया। साइंस तो सिर्फ डिस्कवरी कर रही है। सूरज मशरिक से निकलता है, ये एक डिस्कवरी है, लेकिन इस कानून ने सूरज को पैदा नहीं किया। अंडे से चूजा निकलता है और फिर अंडे में ये तब्दीलियां आती हैं, साइंस उसको डिस्कवर करती है, लेकिन उन तब्दीलियों ने और उन लॉज ने अंडा नहीं बनाया, अंडा क्रिएटर ने बनाया। तो डिस्कवरी से हमेशा आप हर स्टेप अल्लाह की तरफ तय कर रहे होते हैं। तो ये कायनात अल्लाह ताला का फेल है और कुरान अल्लाह का कौल है। कौल और फेल में तजाद नहीं होता। अल्लाह ने जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर डिस्कस किए हैं, वक्त के साथ साथ वो चीजें रिवील्ड हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमें खुदा की तरफ लेके जाती है। बेशक। तो मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर रहा था। 1879 में पैदा हुए, 1955 में फौत हुए। 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया फिजिक्स की फील्ड के अंदर। और फिजिक्स की फील्ड में इनसे बड़ा कोई साइंटिस्ट ना इनसे पहले गुजरा है ना इनके बाद, बल्कि इन्होंने तो फिजिक्स का धारा ही बदल दिया। इनसे पहले तो लोग कंक्लूड कर चुके थे न्यूटन को, लेकिन इन्होंने आके जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर एक रिसर्च पेपर लिखा 1915 के अंदर, 1915 में, तो पूरी दुनिया के अंदर एक हलचल मच गई। वो तो कहते हैं हम फिजिक्स कंक्लूड कर चुके हैं। फिजिक्स तो एक फिर बात आ गई, ये न्यूटनियन फिजिक्स और है और आइंस्टाइन की फिजिक्स, उन्होंने तो कई ऐसी चीजें जो लोग कंक्लूड कर चुके थे। अब वो हर बंदे की समझ से, मतलब वो समझाना, यहाँ मैं फिजिक्स पे तो लेक्चर नहीं दे रहा, मैं आपको आज सिर्फ ब्लैक होल पे बात करूंगा। तो उन्होंने उस वक्त मैथमेटिकली ये चीज प्रूव की थी कि कायनात के अंदर, यानी उन्होंने देखा नहीं था, ये उनका ये कॉन्सेप्ट था कि अगर किसी जगह पे बहुत ज्यादा मैस कंसंट्रेट कर जाए और उसका वॉल्यूम ऑलमोस्ट जीरो नेग्लिजिबल हो, तो उस मैस के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स, कुव्वत कशिश सकल, जिसकी वजह से चीजें एक दूसरे को खींचती हैं। ये मैं ग्लास जब यहां से छोड़ूंगा तो नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए कि जमीन इसे अपनी तरफ खींच रही है। तो उसकी एक ताकत है जिससे वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन होती है।
تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا میس کائنات میں کہیں ایگزسٹ کرتا ہو کہ اس کا والیوم تو آلموسٹ زیرو ہو لیکن اس کا جو میس ہے وہ وہاں پہ انٹینس میس ایسا کنسنٹریٹ کرے تو اس کی گریویٹیشنل فورس اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے پاس سے بھی اگر کوئی ستارہ گزرے گا تو وہ اس کو ہڑپ کر لے گی، جس طرح ایک ورٹیکس کرتا ہے۔ بلیک ہول ایک خلائی ورٹیکس ہے، جس طرح سمندری بھنور ہوتے ہیں نا جن میں بڑے بڑے بحری جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں، چکر کھا رہا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز کے قریب بھی ہے وہ اس کو پہلے سک کرتی ہے پھر اندر ڈبو دیتی ہے پھر ختم۔ اس طرح خلا کے اندر بھی ایسے ورٹیکس ہو سکتے ہیں جہاں پہ کنسنٹریٹڈ ماس ایگزسٹ کرتا ہو اور وہ گریویٹیشنل فورس اتنی ہوگی کہ ایون لائٹ بھی اس میں انٹر ہونا تو وہ بھی اسکیپ نہیں کر سکتی، جو اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے اور ایبسولوٹ کانسٹنٹ ہے۔ آئنسٹائن نے تو یہ بھی کہا نہ ٹائم کانسٹنٹ ہے نہ میس کانسٹنٹ ہے، سپیڈ آف لائٹ یہ کانسٹنٹ ہے لیکن وہ بھی اس سے اسکیپ نہیں کر سکتی۔ اور سپیڈ آف لائٹ آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ 300,000 یعنی 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں۔ روشنی اتنی تیز ہے کہ ایک سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے یوں۔ اللہ اکبر۔ 1,86,000 میل فی سیکنڈ یا 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے، یعنی ایک طرف سے چلیں واپس آئیں 40,000 کلومیٹر ہے۔ تو ایک سیکنڈ میں روشنی زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے۔ اسی لیے کائنات کے فاصلے جو ہیں وہ روشنی کے اعتبار سے ماپے جاتے ہیں، یہ اتنے لاکھ نوری سال، اور ایک نوری سال ہی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ 1 لائٹ ایئر یہ ہے کہ روشنی 1 سال تک اسی رفتار سے چلتی ہے تو جتنا فاصلہ طے کرتی ہے۔ وہ تو آپ میرا ہوئی اللہ والا لیکچر دیکھ لیں، مسئلہ 60، اس میں نے پھر بتایا کہ کائنات کے فاصلے کتنے ہیں۔ تو آج ہم بلیک ہول کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو وہ بلیک ہول کا ان کا ایک کانسیپٹ تھا کہ ایسا اگر ہو تو ہو جائے گا۔ پھر سائنٹسٹ نے اس پہ کام کرنا شروع کیا، آپ ہسٹری دیکھیں کرتے کرتے بہرحال 3-4 سال پہلے سے انہوں نے ابھی وہ اس کے اوپر یعنی دنیا میں جتنی ٹیلیسکوپس تھیں بڑی بڑی 8 ٹیلیسکوپس انہوں نے فٹ کی جو کئی یعنی سالوں تک وہ امیج لیتی رہی ہیں، وہ امیجز جوڑ کے تو انہوں نے بہرحال ایک بلیک ہول ایسا دریافت کر لیا ہے کہ جو واقعی جہاں پہ یہ پوری کہکشائیں بھی غائب ہو جاتی ہیں، اور یہ فزیکلی اس کی ویڈیو بھی انہوں نے منظر عام پہ لے آئے ہیں۔ تو سر یہ تو کریشن ہے نا جی، اصل تو ان ساری چیزوں کے پیچھے کریٹر ہے۔ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس۔ سائنس تو صرف آپ کو چیزوں کی نو ہاؤ دیتی ہے، جو پیچھے ول آف کریٹر ہے، ول آف گاڈ ہے، ظاہر ہے سائنس تو وہ پھر آئنسٹائن نے خود ہی کہہ دیا نا کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ۔ تو یہ بلیک ہول کی دریافت بہت بڑی دریافت ہے۔ باقی جو لوگ اس کو دھکے سے وہ قرآن پاک کی آیات میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ ساری ہماری اسیسمنٹس ہی ہیں۔ اس طریقے سے ایک جس طرح سورۃ الواقعہ میں آیت وہ لے کے آتے ہیں نا، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، میں قسم یاد فرماتا ہوں ان جگہوں کی جہاں پہ ستارے ڈوبتے ہیں، اور کاش تم جانتے ہوتے کہ یہ کتنی بڑی قسم ہے جو ہم نے یاد فرمائی ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس آیت کو بلیک ہول کے ساتھ ریلیٹ کیا کہ ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ وہ بلیک ہولز ہیں جہاں پہ پوری کہکشائیں غائب ہو جاتی ہیں۔ میں بھی ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ جو پرانے مفسرین ہیں وہ اس کو ستاروں کی منازل کہتے ہیں۔ تو میرا موقف یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات آفاقی ہیں۔ ہمارے پرانے مفسرین کو اگر کوئی باتیں سمجھ نہیں آئی ہیں نا کسی مسئلے میں، اور ان کی جو اتنی آبزرویشن تھی اس میں ہی وہ فٹ کرتے تھے، وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے۔ آج اگر کوئی نئی ڈسکوری ہوگی ہم اس میں اس لیے فٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں یا انسانیت کی رہنمائی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ہر آنے والا وقت قرآن پاک کی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے لے کے آئے گا۔ بے شک یہ جو علق کا ترجمہ ہمارے پرانے لوگ کیا کرتے رہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو وہ بعض لوگ پہلے ترجمہ کرتے تھے قرآن یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے خون کی پھٹک سے پیدا کیا، حالانکہ علق کا یہ کوئی ترجمہ عربی کے اندر اس کے لیے کوئی لٹریچر کی بنیاد نہیں ہے۔ علق تو عربی میں کہتے ہیں سسپینڈڈ چیز کو، لٹکی ہوئی چیز، معلق اردو میں بھی ہم لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے علق کا ترجمہ آج کی ایک
یعنی ماڈرن دور میں عربک میں لیچ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جونک جو ہوتی ہے، اور اس کی اگر شکل کو دیکھیں آپ، یعنی جو ایمبریو ہے رحم مادر میں، وہ انیشلی سسپینڈڈ فارم میں لیچ کی شکل میں ہوتا ہے. تو اب جو نئے لوگ ترجمہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جونک نما سسپینڈڈ چیز کی حالت میں رحم مادر میں بچے کو، جنین کو، ایمبریو کو رکھا. تو وہ کہتے ہیں یہ تو پرانے والوں کو تو پتا تھا، پرانوں کو نہیں، لیکن اللہ کو تو پتا تھا نا. اور اللہ نے اس چیز کو قرآن پاک میں ایڈریس کیا ہے. سورہ حامیم سجدہ کی آخری آیات ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب ہم زمین و آسمان میں اور تمہاری جانوں میں تمہیں ایسی نشانیاں دکھا دیں گے کہ تم پکار اٹھو گے، تم پہ یہ بات کھل جائے گی کہ قرآن حق ہے، خدا کی ذات حق ہے. تو یہ ہر آنے والا زمانہ، ہر سائنٹیفک ڈسکوری خدا کی طرف لے کے جاتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں نا کہ سائنس میں صرف ڈسکور کر رہی ہے. بے شک. زلزلہ کس طرح آتا ہے؟ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس سے. اب اگر سائنس سے پوچھیں وہ ڈسٹربنس کون کرتا ہے، اس کا ٹائم پیریڈ کون ڈیفائن کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر. اور فزیکل فینومینا آف نیچر کے پیچھے تو خدا ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. بے شک. کائنات میں ہونے والی ہر چیز معجزہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم چند معجزات کے عادی ہو چکے ہیں. اگر کسی شخص نے یہ آبزرو نہ کیا ہو کہ چوزا انڈے میں سے نکلتا ہے، ایک لمحے کے لیے سوچیں، اور وہ پوری زندگی انڈا کھاتا رہے، اسے ایک دن بتایا جائے کہ یہ جو تم انڈا کھاتے ہو نا، یہ جو تمہیں اتنے خوبصورت چوزے اور مرغیاں نظر آتی ہیں اس میں سے نکلتی ہیں. وہ کہے گا میں نے درجنوں دفعہ توڑا ہے، اس میں تو کوئی ایسی دور دور تک چیز نہیں ہے کہ اس میں سے چوزا بن سکے. ایمانداری سے بتائیں ایسا ہوگا کہ نہیں؟ بے شک. یا ایک بے قدر بیج کسی کو دکھایا جائے اور اسے یہ بتایا جائے یہ جو اتنا بڑا تم درخت دیکھ رہے ہو نا، یہ اس میں سے نکلا ہے. کہتا ہے یار اس میں سے کیسے اتنا بڑا درخت نکل سکتا ہے؟ وہ درخت تو اتنا بڑا ہے، یہ تو اتنا سا ہے، وہ تو 6 ارب گنا بڑا ہے. لیکن ہم عادی ہیں. آپ پھولوں کو دیکھیں، اگر پھول کسی کو جس کو یہ نہ پتا ہو یہ زمین کی کالی مٹی میں سے نکلتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں مانے گا کہ مٹی میں تو دور دور تک ایسی کوئی چیز نہیں. فروٹ کو دیکھ لیں، کائنات کی ہر چیز ایک معجزہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم چند معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں وہ چھوٹے لگتے ہیں. ورنہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ مردے کا زندہ ہونا یہ چھوٹا معجزہ ہے. انڈے میں سے چوزے کا نکلنا اس سے بڑا معجزہ ہے. مردہ تو وہ پڑی ہوئی ہے لاش، وہی زندہ ہو رہی ہے نا. چوزے اور انڈے کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں دور دور تک. اس میں سے ایک لیسدار مادہ ہے، آپ وہ لیسدار مادہ اس میں سے نکال کے اوپن ایئر کے اندر لے آئیں، پھر آپ اس میں سے ذرا چوزے کی چونچ ہی کوئی ایک بنا کے بتا دیں. ابھی تو ہم انڈا بنانے کے لیے کسی کو کہہ ہی نہیں رہے، انڈا تو کوئی بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا. بے شک. اللہ اکبر. تو یہ جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر ڈسکوریز ہوتی ہیں، اس میں ہمارا ایٹیچیوڈ پرائمری یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے بعد خدا کی شناخت کریں. قرآن پاک کی آیات میں اس کو زبردستی گھسیڑنے کی کوشش نہ کریں. کہیں کچھ بن بھی رہا ہوتا ہے، کہیں نہیں بھی ہو رہا ہوتا. ہم بھی یعنی کوشش کرتے ہیں جو قریب قریب وہ بات کر دیتے ہیں، ادروائز مجھے بھی ساری باتیں پتہ ہیں جو لوگ کرتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں قرآن میں نہ بھی لکھی ہوں. اصل چیز یہ ہے کہ ہر فزیکل فینومینا آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے. تو یہ بلیک ہول کی ڈسکوری بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشاندہی ہے، کیونکہ جس نے ڈسکور کیا ہے اس نے تو اس کو پیدا نہیں کیا، اس نے صرف جانا ہے. اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگائیں کہ ہم یعنی کئی چیزیں اس کائنات کے اندر کہ جن کو ابھی ہم صرف ان کو جانتے نہیں، ان کی ڈیٹیلز تو چھوڑ ہی دیں، ہمیں تعارف بھی نہیں. میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اس کائنات کے اندر اس وقت 250 بلین گلیکسیز دریافت ہو چکی، 250 ارب. اللہ اکبر. ان گلیکسیز میں سے ایک گلیکسی ہماری ملکی وے ہے، جس میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں، جن میں سے ایک سورج یہ ہے، اور یہ سب سے چھوٹا سورج. اس طرح کے 300 ارب سورج ہے، اور 1 ارب اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے نا، 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گنتی گننے کے لیے. 24 گھنٹے اور کوئی کام نہ کرے. آپ 86,400 سیکنڈ، ہر سیکنڈ میں ایک دفعہ بھی گنے تو آپ 1 لاکھ کی بھی گنتی پوری نہیں کر سکتے، اور 25-30 سال تک گنتے رہے تو 1 ارب ہے. تو 300 ارب سورج ادھر ہے، اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز. اسی لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سمندر کے ریت کے ذرے جو سمندر کے کنارے پہ ہیں وہ کم ہیں، کائنات میں جو سیٹلائٹس ہیں، سٹارز ہیں، وہ اس سے زیادہ ہیں. اتنی بڑی کائنات ہے سر،
کوئی امیجن نہیں کر سکتا. اور پھر اس کے اندر جو ہارمنی ہے سر, وہ سب سے بڑی بات ہے. کائنات خالی بنائی نہیں, بنا کے چھوڑ نہیں دی ہے, اتنی بیلنس ہے کہ وہ کسی کے چلائے بغیر چل ہی نہیں سکتی, اتنی بیلنس ہے. अल्लाहु अकबर آپ کو اندازہ نہیں ہے, پوری گلیکسیز ایک دوسرے میں سے یوں گزر جاتی ہیں اور کوئی سٹار دوسرے سے نہیں ٹکراتا, अल्लाहु अकबर جس میں اربوں سٹارز ہوں اور وہ گزر جائیں. سر آج تک ہمارے اباؤ اجداد میں سے کسی نے سورج کہ سورج نہ نکلا ہو, کبھی نہیں ایسا. سن ان لاز کا پابند ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیسٹنی میں مقرر کر دی ہیں پچھلے 15 ارب سال سے. बेशक ود رسپیکٹ ٹو زمین, ظاہر ہے سورج تو نکلتا ہے, غروب تو نہیں ہوتا. ود رسپیکٹ ٹو زمین, سورج کا کوئی باپ ہے جو اس کو چلا رہا ہے 15 ارب سال سے بغیر فیول کے وہ چل رہا ہے, اور اس کے اندر اتنی روشنی ہے کہ ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی صرف ایک سورج میں سے نکل رہی ہے. اس طرح کے 300 ارب سورج ہیں, یہ ایک گلیکسی ہے, اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز اور. انبلیویبل ڈیٹا ہے. اور یہ تو وہ ہے جو ناسا نے بھی دریافت کیا ہے. ابھی آسمان تو پتہ ہی نہیں کہاں پہ ہے, اور یہ زمین کے اندر ہی آپ اس وقت صرف زمین کے اوپر 20 لاکھ مخلوقات کی سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں. 2 ملین سپیشیز, یعنی اگر آپ گننا شروع کریں, انسان, گھوڑا, گدھا, کوا, چیل, مرغی, اس طرح آپ سپیشیز نباتات اور حیوانات کی گنے نا, ان کی سپیشیز کی تعداد 20 لاکھ 2 ملین ہے. پھر ایک سپیشیز وہ آگے پھر بلینز میں, انسان ہی 7-8 ارب ہے. बेशक अल्लाहु अकबर زمین پہ صرف حشرات الارض, انسیکٹس اور کیڑے اتنے ہیں کہ ہر انسان کو اگر 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں, 8 ارب کے قریب انسان ہے نا, ہر بندے کو کہا جائے 20 کروڑ لے لو کیڑے, تو اس سے زیادہ ہیں کیڑے. تو صرف کیڑے کی بات ہو رہی ہے سر. تو یہ تو نہ ختم ہونے والا ڈیٹا ہے, اس پہ بہت بولا جا سکتا ہے. فی الحال ہم اس پہ ہی واپس آتے ہیں کہ آئنسٹائن کی جو ایک تھیوری تھی وہ آج پریکٹیکلی سامنے آ گئی ہے. کاش آئنسٹائن کوئی حافظہ اللہ ہوتا یا رحمہ اللہ ہوتا تو ہم بھی خوش ہو رہے ہوتے. خیر, ہم یعنی ان کی جو خدمات ہیں وہ تو ان کو تو اپریشیٹ کرتے ہیں, کوئی شک نہیں ہے. بال ان چیزوں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ علم غیب کسی کے پاس نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ ایکوائرڈ نالج کے ذریعے کسی کو علم دے دے. ورنہ یہ ساری ڈسکوریز جو آج کل کی ماڈرن ایج میں ہے, پرانی ایج میں تو مسلمانوں نے بھی کچھ کی ہیں, لیکن ماڈرن ایج میں مسلمانوں کی کوئی دور دور تک کنٹریبیوشن ان چیزوں میں نظر نہیں آتی ہے. تو اس کا تعلق مسلمان یا کافر ہونے سے نہیں ہے, ایفرٹ کے ساتھ ہے. انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ ایفرٹ کرتے ہیں. باقی ان ساری چیزوں کے بعد خدا کا تعارف کرنا چاہیے. کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھیں سبحان اللہ بولیں کہ یہ پاک یا بے عیب یا حیران کن نہیں ہے. حیران کن تو وہ ہستی ہے اور بے عیب تو وہ ہستی ہے جس نے اسے پیدا کیا. बेशक अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह अल्लाहु अकबर ब्लैक होल एक ऐसा रहस्यमय खगोलीय पिंड है जो आज की आधुनिक साइंस में बहुत चर्चा का विषय है. आइए इसे 3 पहलुओं में समझते हैं. आइंस्टाइन ने ब्लैक होल के बारे में क्या बताया? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्लैक होल शब्द का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन उनकी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से ब्लैक होल के अस्तित्व की नींव रखी गई. आइंस्टाइन के अनुसार जब कोई बहुत बड़ा सितारा मैसिव स्टार अपने जीवन के अंत में ग्रेविटेशनल कोलैप्स से सिकुड़ जाता है तो वो इतना घना और भारी हो जाता है कि उसका गुरुत्वाकर्षण प्रकाश तक को अपने अंदर खींच लेता है. इस बिंदु को सिंगुलैरिटी कहते हैं और इसका घेरा इवेंट होराइजन कहलाता है. इसके बाहर से कुछ भी अंदर चला जाए तो वापस नहीं आता, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं. हालांकि आइंस्टाइन खुद ब्लैक होल के विचार से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने उनकी थ्योरी को आधार बनाकर ब्लैक होल का विस्तार से अध्ययन किया. ब्लैक होल के बारे में कुरान और हदीस में क्या कुछ कहा गया है? कुरान में सीधे ब्लैक होल शब्द नहीं आया है क्योंकि ये एक आधुनिक वैज्ञानिक शब्द है, लेकिन कुछ आयात ऐसी हैं जिनकी तफसीर करने वालों ने ब्लैक होल से समानता बताई है. सूरह तकवीर फला उक्सिमु बिल खुन्नस अल जवारिल कुन्नस. तो नहीं, मैं कसम खाता हूँ पीछे हट जाने वाले, चलने फिरने वाले और छुप जाने वाले तारों की. तफसीर के अनुसार ये वो तारे हैं जो नज़र नहीं आते लेकिन अपनी मौजूदगी का असर रखते हैं.
कुछ मौजूदा मुफस्सिरीन और मुस्लिम वैज्ञानिकों ने इसको ब्लैक होल का इशारा माना है, क्योंकि ब्लैक होल भी एक ऐसा तारा है जो दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत शक्तिशाली गुरुत्व रखता है। अन्य संभावित इशारे सूरह नज्म व बन्नज्मे इज़ा हवा, तारे की कसम जब वो गिरता है, इसे भी कभी कभी तारे के अंत से जोड़ा जाता है। सूरह सूरा, आसमानों और ज़मीन में जो मखलूकात हैं। कुछ लोग इस आयत को संभावित रूप से एलियन या अनदेखे ब्रह्मांडीय रहस्यों जैसे ब्लैक होल से जोड़ते हैं। नोट: ये तफसीरें सब व्याख्यात्मक हैं, यानी हर मुफस्सिर या मुफक्किर ने इन्हें अपनी समझ और ज़माने के मुताबिक जोड़ा है, कोई निश्चित हुक्म नहीं कि यही अर्थ है। मुस्लिम मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन और वैज्ञानिकों की राय। प्राचीन मुस्लिम विद्वांस ब्लैक होल को नाम से नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने अलकल्ब, अजीब कुव्वतें, तारों की मौत जैसे विषयों पर चर्चा की है। जैसे इमाम फखरुद्दीन राजी, 12वीं सदी, उन्होंने ब्रह्मांड में तैरते हुए पिंडों और उनकी ताकत पर विचार किया। अल-बिरूनी, इब्न सीना, इब्न शातिर, नसीरुद्दीन तूसी, इन लोगों ने खगोलशास्त्र, एस्ट्रोनॉमी को इस्लामी नजरिए से विकसित किया। आधुनिक मुस्लिम वैज्ञानिक डॉक्टर ज़गलूल अल-नज़्ज़ार, इन्होंने सूरह तकवीर की इन आयतों को ब्लैक होल से मिलाया और कहा कि कुरान ने 1400 साल पहले इस रहस्य की ओर इशारा किया था। हारून याहिया तुर्की के लेखक हैं, जिन्होंने आधुनिक विज्ञान को कुरान के साथ जोड़कर पेश किया है। डॉक्टर जमाल बदावी, डिकिनी यासिर कदी, इन्होंने भी इस बारे में चर्चा की है कि कैसे आधुनिक साइंस की चीजें कुरान की आयतों से मेल खाती हैं। ब्लैक होल के बारे में वैज्ञानिक तथ्य। ये अंतरिक्ष का ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता। 2. ब्लैक होल समय और स्थान को मोड़ देता है, टाइम डायलेशन। 3. यह सितारों के अंत, डेथ ऑफ स्टार के बाद बनता है। 4. ब्लैक होल के पास जाने से समय बहुत धीमा हो जाता है, जिसे टाइम नियर इवेंट होराइजन कहा जाता है। नतीजा: कुरान में ब्लैक होल का जिक्र प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, लेकिन कुछ आयतें ऐसे ब्रह्मांडीय रहस्यों की ओर इशारा करती हैं। हदीसों में इस पर कोई तफसील नहीं मिलती। आइंस्टीन ने इस विचार की नींव रखी, जिसे आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध किया। मुस्लिम वैज्ञानिकों और मुफस्सिरीन ने कुछ आयात को ब्लैक होल से जोड़ा है, लेकिन यह व्याख्या है, हुक्म नहीं।